اس وقت وزیر داخلہ شیخ رشید احمد میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ایس او پی کا خیال رکھیں اور سیکیورٹی کے لیے آرم فورسز، سول آرم فورسز، پولیس اور تمام ادارے الرٹ ہیں۔ اور میں ساری قوم سے اپیل کرتا ہوں میڈیا کے ذریعے کہ بڑا حساس وقت ہے، دنیا میں پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے اور اس کی بڑی اہم ذمہ داری ہیں۔ لوگوں نے ہمیں اسکیپ گوٹ، قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کرنی تھی لیکن وہ ناکام ہوئے، اور اس لیے ہمیں محرم کے جلوسوں کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پوری طرح قومی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے۔ اور جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، کیونکہ اب سب سے مضبوط ہتھیار جو ہے سوشل میڈیا کا ہے، ہائبرڈ وار ہمارے خلاف ہے، لوگوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اور آپ غیر ملکی میڈیا دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ انڈیا کا، کیونکہ پاکستان نے امریکن اور طالبان کو ٹیبل پر لانے کے لیے بڑا کلیدی کردار ادا کیا، ایک ٹیبل پر لانے کے لیے، اور یہ پاکستان ہی تھا جس کی تاریخ، جس کی خدمات امن کے لیے سنہری حروف میں لکھی جائیں گی۔ عمران خان نے، پہلے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج ان کے 3 سال ہماری حکومت کے مکمل ہو گئے۔ انشاءاللہ 2 سال مزید ہم اور خدمت کریں گے اور مسائل کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ لیکن عمران خان نے اشرف غنی کو ازبکستان میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا، سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس کے ذہن میں ایک فطور تھا، اور ہر کرپٹ آدمی کی سرشت میں شامل ہوتا ہے کہ وہ ملک سے بھاگے، یا اس نے پہلے دولت لوٹی ہوئی پہنچائی ہوتی ہے یا لوٹی ہوئی دولت ساتھ لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہی حال ہوا کہ اشرف غنی، جو عمران خان صاحب کا ازبکستان میں یہ اندازہ تھا کہ یہ بندہ بہت غلط فہمی کا شکار ہے اور جو یہ سوچ رہا ویسا نہیں ہوگا، سو میں بارڈر مینجمنٹ پہ آنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم صاحب نے 14 اگست کو بھی ہمارا دفتر کھلا تھا، آج اور کل بھی کھلے رہے گا 24 گھنٹے، اور میں وزارت داخلہ کے امیگریشن سٹاف کو، FIA سٹاف کو اور متعلقہ ایجنسیز کو، یہ 6 ہفتے کا پروسیس ہے جو کیبنٹ نے ہمارے لیے پاس کیا کہ ہم نے 6 ہفتے کے اندر ویزا دینے کے ایجنسیوں سے کلیئرنس کے بعد پابند ہے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی کہ یہ 1 دن میں پروسیس کیا جائے۔ سو آن ارائیول تمام ایئرپورٹس اور تمام بارڈرز، وہاں پر امیگریشن بھی، FIA بھی، اور کیونکہ ہم یہ IBMS کے ذریعے انٹری کر رہے ہیں، تمام لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور ہم نے وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق نہ صرف فارن ڈپلومیٹس کو فارن آفس کے تعاون کے ساتھ، بلکہ فارن میڈیا کو بھی پوری سہولت دی ہے کہ آن ارائیول بھی آپ کو ویزا دیا جائے۔ آپ میری آنکھوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صبح ہم نے 3 بسیں تورخم بارڈر سے کلیئر کی ہیں۔ 3 پاکستانیوں کی بسیں ہم نے صبح آج تورخم بارڈر سے کلیئر کی ہیں، اور اس وقت تقریباً 100-120 پاکستانی وہاں ہیں۔ ان کو بھی ابھی میں نے، امبیسڈر صاحب پہنچے ہیں، بائی روڈ ہی گئے ہیں، وہ انہیں کہا کہ وہ ان 120 لوگوں کو یا 100 لوگوں کے، ان کے ساتھ اگر افغان فیملی ہیں ان کو بھی ہم سہولت دے رہے ہیں انٹری کی، بچوں کو بھی دے رہے ہیں۔ کئی ایسے کیسز ہیں بچوں کے کہ جس میں اندراج نہیں تھا لیکن بچوں کا مسئلہ تھا۔ 3 بسیں ابھی صبح آپ کوئی 3-3:30-4 بجے تورخم بارڈر سے کلیئر ہوئی ہیں۔ اس وقت تک 900 ڈپلومیٹس کو، جو غیر ملکی سفارتکار ہیں اور ان کے عملوں کو، ہم نے پاکستان میں 14 اگست سے لے کے اس وقت تک بائی ایئر لائے ہیں۔ نور خان ایئرپورٹ پہ بھی پورا سسٹم لگایا ہوا ہے، اور نور خان ایئرپورٹ پہ بھی IBMS لگائی ہے تاکہ ہر بندے کی انٹری ہو۔ 613 پاکستانیوں کو پرسوں سے اس وقت تک
پاکستان 14 اگست سے لے کر اس وقت پاکستان میں وہ آئے ہیں، اور اب کیونکہ قندھار یہ راستہ جو ہے تورخم ٹو کابل وہ کلیئر ہے، سو اس لیے ہماری اب کوشش ہے، کیونکہ ایک جہاز تو پی اے کا بڑی مشکل سے آیا، سو وہاں بعض پرابلم تھے اور ہیں کابل ایئرپورٹ کے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 2 دن کے اندر اندر تمام پاکستانیوں کو فارن آفس کے تعاون کے ساتھ منسٹری آف انٹیریئر پاکستان لانے میں ہمارا مکمل ہو جائے گا یہ مشن۔ اور جو وہاں رہنا چاہیں، کل جو زبی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، یہی ہمارا نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ایجنڈا ہے۔ ہم کسی کی زمین پر پاکستان سے مداخلت نہیں ہونے دیں گے اور کسی کو اپنی طرف مداخلت بھی کرنے نہیں دیں گے۔ ہم امن چاہتے ہیں، امن کے دائی ہیں، ہم چاہتے ہیں افغان اپنے مسئلوں کو خود مل بیٹھ کے حل کریں۔ ایک مستحکم افغانستان، پرامن افغانستان، ایک پرسکون پاکستان کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا افغانستان کے لیے ہے، اور ہمیں امید ہے کہ افغانستان کے حالات بہتر ہوں گے۔ اور مینلی جو ہے 2-3 باتیں آ رہی ہیں بڑی عجیب میڈیا میں، خاص طور پر انڈیا میڈیا اس کو اچھال رہا ہے۔ میں کل سے انڈین میڈیا کو پہلے تو نہیں میں دیکھتا تھا، میں نے ان حالات میں دیکھنا شروع کیا ہے۔ بالکل پرسکون ہے جی تورخم بارڈر اور چمن بارڈر، اور ہماری ٹوٹل 413 انٹریاں ہوئی ہیں ود ویزا، اور دوسرا IBMS کے ذریعے تمام نقل و حمل اور تجارت اور وہاں جانے والا سامان اور وہاں سے آنے والی ٹرانسپورٹ پرسکون ہے۔ اور انڈیا میڈیا کی میں تردید کرتا ہوں، ان کی کوئی مہاجر پاکستان میں افغان مہاجر نہیں آ رہا۔ سارے بارڈر جو ہیں، کیونکہ بارڈر پہ ہی میں نے بات کرنی ہے، اور انڈیا جو پاکستان کے بارڈرز کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ 100% غلط بیانی ہے، 100% غلط بیانی ہے۔ دونوں بارڈر پرسکون ہیں۔ تورخم اور چمن سے جتنی تعداد ٹرکوں کی ہے، کو 3 دنوں میں 800 ٹرکس گئے ہوں گے، آئے ہوں گے، خالی ٹرک بھی آتے ہیں اور ادھر سے فروٹ بھی جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ ہماری طرف مہاجرینوں کی بالکل کوئی مہاجر ہماری طرف نہیں آ رہا، اور نہ ہی ابھی تک ہمارے لیے کوئی مسئلہ بنا ہے۔ سو 5 منٹ ہو گئے ہیں، 5 منٹ کے سوال جی۔ دیکھیں، طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا یہ عمران خان کا فیصلہ ہے اور وزارت خارجہ کا فیصلہ ہے۔ آپ مجھ سے وہ سوال پوچھیں جو وزارت داخلہ سے منسلک، مختصر سوال جی۔ دیکھیں، یہ بھی سوال فارن آفس کا ہے۔ چائنا، ٹرکی، روس، ایران، یہ بھی سوال فارن آفس کا ہے۔ میرے سوال جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے پاس 70 یا 60 جرنلسٹ ہیں، وہ چارٹرڈ پلین کرنا چاہتے ہیں۔ اگر 100 کی تعداد میں بھی ہوئے ان کو آج ہم لے لیں گے، ہم پورے تیار ہیں۔ تمام غیر ملکی جرنلسٹ یا غیر ملکی میڈیا کے ساتھ کام کرنے والے چند معمولی تعداد میں افغانیز، IMF، ورلڈ بینک اور اسلامک، جتنے ہائی آفیشلز ہیں، جتنے ڈپلومیٹس ہیں، ان کو ہم کیونکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو افغانستان، ان کو وہیں ایئرپورٹ پہ رکھا جا رہا ہے۔ ڈپلومیٹس انٹر ہو سکتے ہیں، جن کے پاس ڈپلومیٹس پاسپورٹ ہے، وہ ایئرپورٹ سے ہی ان ملکوں میں چلے جائیں گے، سو ان کو ہم ٹرانزٹ ویزا دے رہے ہیں۔ میں آپ کا سوال، یہی سوال انڈین میڈیا کا تھا۔ بالکل A1 حالات ہیں بارڈر پہ، ہماری عظیم افواج بھی موجود ہیں، آرمڈ فورسز کے ساتھ ساتھ سول آرمڈ فورسز بھی موجود ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر یہ میں کہوں کہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تورخم پہ بھی اور چمن میں بھی، جو انڈیا کہہ رہا ہے کوئی مہاجر ہماری طرف نہ آ رہا ہے، نہ ہم نے کوئی ان کا انتظام کیا ہوا ہے۔
بھائی میں کہہ رہا ہوں جب میں ایز اے بارڈر مینجمنٹ کا وزیر ہوں, انٹیریئر کے منسٹری کے انڈر آتی ہے, میں آپ کو کہتا ہوں تمام بارڈر کی صورتحال A1 ہے. سو آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں 5 منٹ کا. You know, we have given facilities from 14 August to now. All the diplomats, NGOs, IMF, World Bank, and the people who are working in the media are linked with the media. They can come, they can land. All the airports of Pakistan are welcomed by them. Our FIA, immigration, with the support of Foreign Office, they are totally on their disposal. And up to now, we have given 900 foreigners landing, and they are in different places at this time. And whenever they want to leave, they can leave. But the people who have the other nationalities and they are staying on the airports. But all the diplomats, 900, we have I have to meet other diplomats after this press conference. We are giving them full facility, and our embassy is doing excellent job, and our main institution, FIA, immigration, entrance visa, everybody is working excellent. And I must say to whole world that we want peace in Afghanistan, and we did a great job, this Pakistan, for the services to make them on table, to sit them, both Taliban and American, on the table. And in this there is a great effort in Pakistan, and we stand with the international community. We stand with the world, and luckily, thanks to God, that there is a peace in Afghanistan. Otherwise, everybody have to blame, look Pakistan, look Pakistan. So all our borders are safe in working condition. All our airports welcome foreign diplomats or foreign people or media people. All they are welcome, and everything is going smooth. Even our ambassador gone today to the Kabul by road from Torkham border. Yes. دیکھیں جہاں جہاں ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے ہم نے وہاں موبائل سروس بند کر رہے ہیں. اور عارضی موبائل سروس کو بند کرنا یہ کوئی میری وزارت میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ ہمیشہ سے روایت ہے, اور یہ لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے ہے. اور ہم نے ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی لگائی ہے عاشورہ کے جلوسوں پہ. اور میں سب لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہوں, اور یہ میرا پیغام سب لوگوں تک جانا چاہیے کہ کسی کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں ہے اور اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں ہے. اور ہم الرٹ ہیں, منسٹری آف انٹیریئر کھلی ہے 9ویں اور 10ویں محرم کو بھی, اور 14 اگست کو بھی ہم نے چھٹی نہیں کی. اور تمام سٹاف جو آفیسر سٹاف ہے, چھوٹا عملہ نہیں ہے, اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سارے ملک کی صورتحال کو واچ کر رہے ہیں. اور سیف سٹی میں بھی میں خود بھی کسی وقت وزٹ کروں گا. آج تو اسلام آباد میں جلوس ہوگا, وہ یہ نہ ہو کہ اس سے ان کی مصروفیات میں میں دخل انداز نہیں ہونا چاہتا پولیس کی. آل فورسز, آرمڈ فورسز, سول آرمڈ فورسز, پولیس اینڈ ٹوٹل گورنمنٹ از alert, and everything is fine, everything is all right on the border. And the Indian propaganda and the Indian media is blaming, nothing is going on. Torkham, Chaman, both border are working for trade and for transit visa, excellent. Yes, last question. But time ho gaya 10 minute. دیکھیں میں اپنے منسٹری سے متعلقہ سوال کا جواب دینے کا پابند ہوں. کسی کی وزارت میں مداخلت نہیں کرتا, اور نہ کسی کو اپنی وزارت میں کرنے دیتا ہوں. براہ راست عمران خان سے ہدایت لیتا ہوں. عمران خان صاحب نے جب نادرا میں آئے انہوں نے مجھے ہدایت دی کہ اوپن کریں. سو ہم نے آپ کو یہ بتایا اوپن, پرائم منسٹر کی ہدایت پہ تمام 24 آور کے دیے. 24 آور تمام ڈپارٹمنٹ جاگ رہے ہیں, اور IBMS پر ریکارڈ ہے جتنے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. افغانستان جانے والوں کی تعداد بھی 6000 ہے, آنے والوں کی 45 دنوں میں, 15 جولائی سے. میں 3 دنوں میں سب تھنگ نارمل. لاسٹ کوشچن.
دیکھیں پاکستان دنیا میں خدا عمران خان کو مزید عزت دینے جا رہا ہے، اور عمران خان نے پچھلے ایک دن میں کچھ 4 سربراہان سے بات کی. یہ بات میں نے آپ سے بہت پہلے کی تھی کہ پاکستان اس خطے کا چرچل پوسٹ ہے. وی آر دی چرچل پوسٹ آف دی ورلڈ. نو سپر پاور کین بائی پاس اس. سو وی آر فار پیس, وی آر فار دی نیگوسیشن, اینڈ وی وانٹ دیٹ دس پلیس Afghanistan should be for all the religion groups, for studies for women. We all support this and we stand with international media. جی اور بس 10 منٹ پورے ہو گئے, چھوڑ دو.